السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی پہلی 6 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ چلیں اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک وہ، الکتاب کتاب ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومن اور سے، ما جو، رزقناہم ہم نے ان کو دیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان پر جو اتارا گیا اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، بما انزل اس پر جو اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اور اپنے رب کی طرف سے فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، علی ھدی من ربہم رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک اور یہی لوگ، ھم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین بے شک جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم برابر ہیں کہ ان کو ڈرایا جائے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرایا جائے، لا یؤمنون ایمان نہ لائیں گے۔ اب ہم باقاعدہ آیات کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف جو ہیں یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور جو حروف مقطعات ہیں وہ 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، تا سین طا سین میم، طا ہا یا سین صاد قاف نون۔ ان میں جو الف لام میم را یہ 6 جگہ پر آیا ہے، اور جو الف لام را یہ 5 جگہ پر آتا ہے، ہا میم 6 جگہ پر، طا سین میم 2 جگہ پر آیا ہے، اور ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ایسے حروف ہیں وہ سب ایک ایک جگہ پر ہی آئے ہیں۔ بعض جو اکابر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب چند اکابر یا مفسرین ہیں، انہوں نے ان کے نام بھی بتائے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ ان کے معنی بیان فرمائے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں جن کے یہ آغاز میں آتے ہیں۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ الف لام میم را قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یعنی حضرات نے فرمایا ہے کہ الف لام میم را، اللہ کا جو پہلا حرف ہے، اور لام اللہ کے نام لطیف کا پہلا حرف ہے، اور میم مجید کا پہلا حرف،
اور ایک قول کے مطابق الف سے اللہ یعنی اللہ کی نعمتیں، لام سے اللہ کی مہربانی اور میم سے اللہ کی بزرگی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ اور مفسرین کرام نے ان حروف کے ذریعے صورتیں شروع کرنے کی جو حکمت ہے وہ ان کو اس طرح لکھا ہے کہ اہل عرب کو یہ بتانا تھا کہ جو کتاب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کے کلمات انہی حروف میں سے ہی ہیں جو ہماری روزمرہ کی گفتگو اور محاورات میں استعمال ہوتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اس کا وحی الہی ہونا اور خداوند کی طرف سے نازل ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نظر صحیح کی جائے تو کسی عاقل کے لیے کسی طرح کے بھی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اگر کسی کو شک ہوگا بھی تو وہ اس کی کچھ فہمی کی وجہ سے ہوگا، اس کے شک کا اعتبار نہیں ہے پھر۔ اور جو شخص فکر صحیح کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لیکن پھر بھی منکر اور کہے کہ مجھے شک ہے تو اسے حقیقت میں شک نہیں ہے، ضد اور عناد نے اس پر آمادہ کیا ہے کہ حق اور حقیقت کا انکار کر دیں۔ قرآن مجید میں متقیوں کے لیے ہدایت بھی ہے جس کے بارے میں ھدی للمتقین میں فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کی دعوت عام ہر انسان کو قرآن نے حق کی دعوت دی ہے اور بار بار یہی سمجھایا ہے اور دلائل پیش کیے ہیں جن کو سامنے رکھ کر تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بھی جو انسان ہے وہ ہدایت پر آ سکتا ہے، لیکن چونکہ اس سے ایسے لوگ ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں گمراہی میں نہیں رہنا اور شرک و کفر سے بچنا ہے، اس لیے یہاں پر ھدی للمتقین فرمایا گیا ہے۔ اس کے معنی بچنے کے ہیں، ڈرنے کے معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے۔ لفظ تقوی اور تقوی دونوں کا اس کا مادہ ایک ایسا ہے کہ شرک اور کفر سے بچنا اور ایمان قبول کر کے چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سے بچنا اور مزید ترقی کے لیے متشابہات سے بچنا اور اپنے باطن کو صرف ذات حق تعالیٰ ہی میں مشغول رکھنا اور اس کی طرف متوجہ رہنا، یہ سب تقوی میں آتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس آیت میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور سب سے پہلے جو متقیوں کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن بھی باتوں کی خبر دی ہے وہ جس بھی حوالے سے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ چاہے ماضی سے متعلق ہیں یا مستقبل سے، ان کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے۔ صرف خبر پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے اور ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا جب تو وہاں کے حالات دیکھ کر تو تمام لوگ اس کو مان لیں گے اور اس پر ایمان بھی لے آئیں گے، لیکن دیکھ کر ایمان لے آنا وہ اتنا معتبر نہیں ہے جتنا کہ بغیر دیکھے ایمان لانا ہے۔ متقیوں کی جو دوسری صفت بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنا یہ کہ نماز کے فرائض اور واجبات ہیں ان سب کو وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی نماز قائم کرنا یہ ہے کہ رکوع سجدہ پورا ادا کیا جائے، تلاوت بھی صحیح ہو اور نماز میں خشوع بھی ہو، نماز پڑھتے وقت نماز کی جانب دھیان بھی ہو۔ پھر اس کے بعد آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ متقیوں کی صفت اقامت الصلاۃ بیان کرنے کے بعد جو عبادات بدنیہ میں سے ہے سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے مالی عبادت، یعنی کہ اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یعنی جو متقیوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ
کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، عطا کیا ہے، اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جو لوگ متقی ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے بھی نازل کیا گیا۔ ایمان ایسا معتبر ہے جس میں اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور اس کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان پر ایمان لائے ہوں۔ اللہ کے کسی ایک نبی یا اس کی کسی ایک کتاب کا انکار کرنا بھی کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس بات کا جو اعلان ہے وما انزل من قبلک میں قرآن کریم سے پہلی تمام کتابوں اور صحیفوں کا علم ہے، اور جن کا علم نہیں ان سب پر ایمان لانا اور اللہ کی کتاب ماننا فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کے 3 اہم جز ہیں: توحید، رسالت اور موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہاں ان تینوں چیزوں کا بتایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بھی فرما دیا ہے، کیونکہ ایمان قلبی کے بعد دوسرا درجہ نماز کا آتا ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ، ایک فریضہ بدنیہ اور دوسرا فریضہ مالیہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے ہدایت پر ہونے اور کامیاب ہونے کا فرمایا گیا ہے کہ جن کی صفات پہلے بیان ہوئی تھی، ان کو اس بات کی سند دے دی گئی ہے کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں، اور حقیقی اور واقعی کامیابی انہی کو حاصل ہونے والی ہے جو آخرت میں اللہ کی رضا اور دخول جنت کے ساتھ کی صورت میں حاصل ہوگی۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اہل ایمان کے جو اوصاف تھے ان کو تو بیان فرما دیا گیا ہے۔ اب جو یہ آیت ہے اس میں کافروں کا ذکر فرمایا ہے جن کا اللہ کے علم میں خاتمہ کفر پر ہونا، اور جو لوگ واضح حق ہوتے ہیں اور حق و باطل کو سمجھتے ہوئے کفر پر جمے رہتے ہیں، اور انہوں نے طے کر کے ہی رکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہرگز کسی حالت میں بھی اسلام کو قبول کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر شخص کو فطرت ایمانیہ پر ہی پیدا فرمایا، پھر اس کے ماں باپ اس کو کفر پر ڈال دیتے ہیں، اور وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ کسی قیمت پر بھی اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے اپنی خود ہی بربادی کر دی تو اپنی تباہی کا سبب وہ خود ہی بن گئے، لیکن اللہ کے بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے، اس لیے اس خلق افعال کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی جسے مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اسی اجمال پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، خواہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، مشرک ہوں، خواہ دوسرے کسی قوم کے بھی افراد ہوں، اہل اسلام ان سے ملتے رہتے ہیں اور دلیل سے ان کو عاجز اور خاموش کر دیتے ہیں، اور ان میں لاکھوں افراد ایسے بھی ہیں جو قرآن اور اسلام کو حق جانتے ہیں، پھر بھی نہ صرف یہ لوگ جو ہیں وہ خود اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے رہتے ہیں۔ جو کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو کفر میں واپس لانے کی کوشش میں یہ لوگ لگے ہی رہتے ہیں، اور اسلام کو حق جانتے ہوئے قومی یا مذہبی قومیت یا مذہب کی بنا پر اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں۔ ان کے احوال اور اقوال پر نظر کرو تو ان کا عناد اور ان کا حال معلوم کرنے کے بعد ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ایک آیت جو ہے سواء علیہ